بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN ٹاپ نیوز۔ سب سے پہلے خبر، پاک سعودیہ دفاعی معاہدے میں دیگر عرب ممالک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، وزیر دفاع کا دعویٰ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ممالک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اس معاہدے کو دو طرفہ تعاون سے بالاتر ہو کر توسیع دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 24 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ سول ایوی ایشن نے بھارت کے لیے فضائی حدود میں بندش سے متعلق نوٹس جاری کر دیا اور کہا کہ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بدستور دستیاب نہیں ہوگی اور بھارتی فوجی افسران اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا ہے کہ مستند شواہد موجود ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 5 ستمبر 2025 کو جرمن جریدے کے نمائندہ کے ساتھ اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی اور جسٹس طارق جہانگیری سمیت 5 ججز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اقدامات کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جج کو کام روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں، جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے۔ 5 ججز نے درخواست میں استدعا کی کہ قرار دیا جائے کہ چیف جسٹس انتظامی اختیارات سے ججز کی عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ جی ایچ کیو حملہ کیس، عمران خان کا ویڈیو لنک سماعت کا بائیکاٹ، عدالت پیش کرنے کی درخواست خارج۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان نے ویڈیو لنک سماعت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ویڈیو لنک بھی آف کر دیا اور وکلا کو بھی بطور احتجاج بائیکاٹ کرتے ہوئے عدالت سے باہر نکل گئے۔ عمران خان کو عدالت پیش کرنے کی درخواست خارج کر دی گئی۔ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر نے کہا کہ یورپی طاقتوں کی حالیہ مذاکراتی کوششوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، اس لیے رواں ماہ کے آخر تک ایران پر پابندیاں بحال ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ بندی کرانے میں ناکامی کا اعتراف اور پیوٹن کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کرانے کے دعووں پر ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر پیوٹن نے انہیں مایوس کیا۔ لندن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ وہ پیوٹن سے قریبی تعلقات کی وجہ سے جنگ یوکرین ختم کروانے کی توقع رکھتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ فرانس میں بجٹ کٹوتیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج